المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخص حق بھی. اور درود و اسلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر مدحا راستار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخا ماہ خوباں شہنشاہ حسیدہ شب اسرا کے دولا مال کے ہر دو سرا شافی روز جزا سرخیل زہرہ جمالہ معصوم آمنہ علت آدم و بنی آدم فخر عرب و عجم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ وجوب والی کون و مکان سیاہ لا مکان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام برادران اسلام نہایت ہی واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یونس سے چند لفظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. آج کی اس نشست میں تھوڑے وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سفر کا مہینہ ہے. مشاہیر اسلام میں بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کی یادیں اس مہینے کے ساتھ وابستہ. ان میں سر فہرست میرے آپ کے امام بریلی کے تاجدار حضرت امام احمد رضا رحمت الرحمان مجدد دین و ملت حضرت شیخ احمد فروقی سرہندی المعروف حضرت مجدد فیصانی لرحمہ پاک و ہند کے اولیاء کے امام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ. رات لاہور میں آپ کا پوری شان و شوکت کے ساتھ عرس منایا گیا اور درجنوں اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کی یادیں اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں. تو موقع کی مناسبت سے وہی الفاظ قرآن سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک بندوں کی پہچان اور ان کی عظمت بیان فرمائی. آپ کی توجہ مجھے درکار ہوگی. اس کی کو بند کر. عموماً ہمارے خطبات جمعۃ المبارک میں یا محافل میں گفتگو اس مہینے میں اسی آیت مبارکہ پہ ہوتی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یاد رکھیے یہ اولیاء اللہ کی پہچان نہیں، یہ اولیاء اللہ کی مدح ہے. یہ اولیاء اللہ کی رب نے عظمت بیان کی ہے
ان کی شان بیان کی ہے کہ جو میرے ہو گئے ہیں نہ انہیں خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے آگے جو لفظ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پاک بندوں کی پہچان بیان فرمائی کہ وہ جن کو نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ ایک ہے قوت نظریہ اور ایک ہے قوت عملیہ۔ جب یہ دونوں قوتیں ایک پیکر میں جمع ہوتی ہیں تو اللہ کا ولی بنتا ہے، ایک قوت نظریہ اور ایک قوت عملیہ۔ قوت نظریہ کا دوسرا نام ایمان ہے، عقائد ہے، نظریات ہیں۔ جب تک وہ صحیح نہ ہوں اتنی دیر تک اعمال بھی کام نہیں آتے۔ جس درخت کی جڑیں سوکھ جائیں اس کے اوپر پھل نہیں لگتا۔ تو جب تک عقیدہ درست نہ ہو اتنی دیر تک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ یہ غیر مسلم لوگ، ان کے ہاں بڑی اچھی قدریں پائی جاتی ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، ظلم نہیں کرتے، درختوں کی تنظیمیں ہیں، جانوروں کی تنظیمیں ان کے ہاں بنی ہیں، لیکن ان کو جو کچھ ملنا ہے وہ دنیا کے اندر ملنا ہے، آخرت کے اندر کوئی حصہ۔ کیوں؟ کہ ان کے عقائد ٹھیک نہیں، ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں۔ تو اعمال ایمان کی شرط کے ساتھ قبول ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں۔ اس طرح عرب کا بہت بڑا شاعر فرزدق، اس کا دادا المجاشی سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ چونکہ میں شاعر تھا اور شاعر کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں اس کے جا کے ہاتھ جوڑتا، اس کو پیسے دیتا، اس کی کفالت اپنے ذمہ لیتا۔ تو 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ یہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے زمانہ جہلیت میں، تو کیا اس کا مجھے صلہ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تجھے صلہ مل تو گیا ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ خراب ہے، نظریات درست نہیں ہے، تو وہ اپنی اصلاح کرے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ میں کدھر جاؤں، 72-73 فرقے مجھے کھینچ رہے ہیں اور ہر بندے کے ہاتھ میں قرآن ہے، حدیث ہے، میں کدھر جاؤں؟ تو مشورہ یہ ہے کہ وہ اس طرف ہی جائے جس طرف داتا علی حجویری گئے، جس طرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری گئے۔ چونکہ علماء اچھے بھی ہو سکتے ہیں، علماء برے بھی ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیار امتی العلماء و شرار امتی العلماء، میری امت کا بہترین طبقہ بھی علماء ہے اور بدترین طبقہ بھی علماء ہے۔ یہ لوگ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ کی جماعت ہے۔ جو نظریات عقائد ان کے ہیں وہ اختیار کریں۔ اب قوت نظریہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد قوت عملیہ، اچھے اعمال۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عامل الصالحات کی بات کی گئی، اور یہاں بھی الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کے بعد تقوی کی بات کی گئی۔ اب تقوی کیا ہے؟ بعض نے کہا گناہوں سے قلبی نفرت کا نام تقوی ہے، دل کے اندر گناہ کے بارے نفرت پیدا ہو گئی۔ جس کو یہ دولت مل گئی سمجھو اس کو تقوی کا نور مل گیا۔ بعض نے کہا کہ اچھائی کی طرف قلبی رغبت کا نام تقوی ہے، کہ اس کا دل اچھائی کی طرف راغب ہے، محنت کر کے تکلف کر کے اپنے آپ کو کھینچ کے اچھائی کی طرف نہیں لانا پڑتا، بلکہ اس کے دل کا سکون اچھائی کے اندر ہے۔ جب تک اچھائی کر نہیں لیتا اس کو سکون نہیں ملتا۔
جس کو یہ دولت مل گئی سمجھو اس کو تقوی کا نور مل گیا۔ بعض نے کہا کہ جہاں اللہ نے تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں بندہ غیر حاضر نہ ہو۔ نماز کا حکم دیا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، دیگر معاملات، تو جہاں اللہ نے حاضر ہونے کا حکم دیا وہاں بندہ غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں اللہ نے غیر حاضر ہونے کا حکم دیا بری محفل میں نہ جاؤ، حرام نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، دیگر جن کاموں سے رب نے روکا ہے، تو جہاں اللہ نے غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں بندہ حاضر نہ ہو۔ جس کی زندگی اس ڈب سے گزر گئی سمجھو اس کو تقوی کا نور مل گیا۔ لیکن شیخ جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ اللہ کی ذات سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، کہ پتہ نہیں مالک نے نیکی قبول بھی کی ہے یا کہ نہیں کی۔ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آنکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ انسان عمل کرے اور عمل کرنے کے باوجود روئے کہ پتہ نہیں میرے عمل قبول بھی ہوئے ہیں یا کہ نہیں۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں یہی تقوی کا معیار تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بزرگ ہیں جن کی عظمت کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے اور میرے نبی کا فرمان بھی دیتا ہے۔ حضور نے آپ کے بارے فرمایا تھا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ آپ کے بارے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، میرا عمر اتنا پاک ہے کہ اس کے سائے سے شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عمر کو دیکھ لو، قطعی جنتی۔ حضور نے جنت کی ضمانت دی۔ احتیاطی زندگی، رات کو گلیوں میں گشت کرتے ہیں، کوئی دکھیا تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں، اور فرماتے اگر دریا کے کنارے کو بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا قیامت کو عمر سے پوچھا جائے گا، اور جس گھر کے بارے پتہ ہو جائے کہ اس گھر میں کوئی دکھ ہے تو عمر کے قدم آگے نہیں بڑھتے جب تک وہ دکھ دور نہیں کر لیتے۔ یہ احتیاطی زندگی۔ اس کے باوجود رو رو کر یہ رخساروں کے اوپر کالے نشان پڑ گئے تھے آنسوں کے۔ صحابہ نے دیکھا کہ عید کے دن بھی آپ رو رہے تھے، پوچھا آج تو عید ہے حضور، آج آپ کیوں آنسو بہاتے؟ ہر بندہ خوش ہے۔ تو آپ نے فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم البعید، لوگوں صرف آج عید ہی نہیں آج بعید بھی ہے۔ جن کی نمازیں روزے مالک نے قبول کر لیے ان کے لیے تو عید ہے، اور جن کے منہ پہ مار دیے گئے ان کے لیے بعید ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ یہ ہیں تقوی کے پہاڑ، عمل کرنے کے باوجود روتے۔ مجھے بتاؤ پیران پیر سے بڑا کوئی پیر ہے؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، رسول کریم کے روحانی بیٹے ہیں، ان کی مہر کے بغیر ولی ولی نہیں بنتا۔ یہ عظمت ہے، اور عبادت 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ساری ساری رات مصلی پہ گزار دیتے ہیں، لیکن لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کعبے کے پردوں کے ساتھ لگ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یا تو مجھے بخش دے یا پھر قیامت کو مجھے اندھا اٹھانا، کہیں تیرے بندوں کے سامنے میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ اے اللہ یا تو بخش دے یا پھر قیامت کو مجھے اندھا اٹھانا، کہیں تیرے بندوں کے سامنے میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ جوں جوں رات کے اندھیرے گہرے ہو رہے ہیں ان کی آنکھیں سسکیاں اور بلند ہو رہی ہیں۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا اور آپ نے نقاب پلٹا اٹھ کے جانے لگے تو لوگ آگے بڑھے زیارت کرنے کے لیے۔ جب زیارت کی کہ دیکھے ساری رات رونے والا ہے کون، جب چہرہ دیکھا تو چیخیں نکل گئے کہ ساری رات رونے والا اس دور کا پاپی نہیں تھا، فائدہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو عبادت کا عالم یہ ہے اور خوف خدا یہ، عمل کرنے کے باوجود روتے۔ حضرت سری سکتی آپ فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر اور یہ خوف ہی کھائے جا رہا ہے
کہ قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کس منہ سے کروں گا. حساب و کتاب ہونا، پرسلات سے گزرنا، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں. مجھے یہ ڈر ہی کھایا جا رہا ہے کہ قیامت کو اپنے رب کا سامنا کس منہ سے کروں گا. یہ حضرت سری سکتی جنید بغدادی کے پیر بھی لگتے ہیں اور رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے شیخ اور میرے ماموں نے ایک دن مجھے تنہائی میں بلایا اور کچھ وصیتیں کی. ان میں سے ایک وصیت ایسی تھی کہ میرے پاؤں نیچے زمین نکل گئی. مجھے کہا بیٹا جنید جب میں مر جاؤں تو مجھے بغداد کے باہر کہیں دفن کرنا. تو میں نے کہا حضور کیوں؟ آپ کی قبر تو مرجع خلاق ہوگی، آپ کی قبر کی زیارت کے لیے لوگ آئیں گے اور اہل محبت آپ کی قبر کی زیارت کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، آپ یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہا جنید لوگوں کا میرے بارے حسن ظن بڑا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہیں میرے برے عمل کی وجہ سے بغداد کی مٹی مجھے قبول کرنے سے انکار ہی نہ کر دے. یہ تھا ان کا تقویٰ. یہ پہلی بار ہم یہ معاشرے میں دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں، پیر ابھی زندہ ہیں، لیکن درباروں پہ کروڑ روپے پہلے لگ گئے، کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں، دربار بنے ہوئے ہیں اور پیر سب ابھی زندہ ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے. لیکن جو اللہ کے ولی تھے، سچے اللہ کے بندے تھے، وہ عمل کرنے کے باوجود بھی روتے تھے کہ پتہ نہیں عمل قبول بھی ہوئے ہیں یا کہ نہیں. یہ ہے تقویٰ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ولی کون ہوتا ہے؟ تو حضور نے دو لفظوں میں ارشاد فرمایا اللہ دین ادارو ذکر اللہ. ولی وہ ہے جب تم اس کے چہرے کی زیارت کرو تمہیں خدا کی یاد آ جائے. جس کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آئے، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے آخرت کی فکر ملے اور دنیا کی محبت کم ہو، سمجھو اس کا سینہ ولایت کے نور سے منور ہے. اور جو خود اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد کیسے آئے گی؟ اور جو خود دنیا دار ہے اس کی صحبت میں بیٹھنے سے آخرت کی فکر کیسے ہوگی اور دنیا کی محبت کیسے کم ہوگی؟ حضرت امام محمد الشیبانی علیہ رحمہ، یہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. یہ آپ پڑھنے کے لیے گئے، ابھی چھوٹے بچے تھے اور چہرے پہ داڑھی نہیں آئی تھی. اور جو بچہ امرد ہو بھی اس کو داڑھی نہ آئی ہو اور وہ مثل عورت ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ بڑے فتنے ہوتے ہیں. عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور ایسے امرد بچے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں اپنی طرف. تو امام محمد خوبصورت تھے اور چھوٹے بچے تھے، پڑھنے کے لیے گئے. امام اعظم نے کہا بیٹا محمد پہلے قرآن حفظ کرو اس کے بعد کتابیں شروع کریں. واپس آ گئے. 8 دن کے بعد پھر چلے گئے. آپ نے کہا بیٹا میں نے کہا تھا قرآن حفظ کر لو اس کے بعد کتابیں پڑھیں گے. عرض کی حضور میں قرآن حفظ کر آیا ہوں. 8 دن کے بعد آپ نے قرآن حفظ کر لیا تھا. پھر آپ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا بیٹا تم خوبصورت بڑے ہو، تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، کہیں میری نظر نہ بھٹک جائے. یہ ستون کے پیچھے بیٹھ کے پڑھا کرو. امام محمد کو اور امام اعظم کو آپس میں طرفین کہتے ہیں، جو طرف پہ بیٹھتے تھے. لازمی نہیں کہ ایک بندہ برا فعل کرے تو پھر ہی خرابی آتی ہے. جو دوسروں کو رشد و ہدایت کرتا ہے اگر اس کی نظر بھی بھٹک گئی، جو مسند ارشاد پہ بیٹھا ہوا ہے اگر اس کے خیال بھی بہک گئے تو اندر تو لٹ جائے گا نا. فرمایا میرے سامنے نہ بیٹھو. ایک دن رات کو آپ پڑھ رہے تھے تو دیا جل رہا تھا، اس سائے پہ داڑھی نظر آئی. تو آپ نے کہا بیٹا محمد تجھے داڑھی آ گئی؟ کہا حضور 1 سال ہو گیا. کہا آپ میرے سامنے آ کے بیٹھا کرو. یہ ہے تقوی امام اعظم ابو حنیفہ کا. امام محمد الشیبانی بصرے کے بازار سے گزر رہے تھے. اس وقت علماء کا بڑا مقام تھا، بڑی قدر تھی. آج تو علماء کی قدر نہیں رہی. اس کے کئی سبب ہیں. اگر میں یہ بات چھیڑ دی تو بات لمبی ہو جائے گی اور موضوع کسی اور سمت چلا جائے گا. ایک تو وہ علماء بھی نہیں رہے اور دوسرا ہماری ترجیحات اور ہو گئی. اللہ کے نبی نے اس دور کی نشاندہی کی تھی، سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء.
ایک وقت آئے گا لوگ علماء سے فقہا سے دور بھاگ جائیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھنا گوارا نہیں ہوگا۔ 3 گھنٹے فلم کے لیے تو نکال لیں گے، لیکن جمعے کے دن اس وقت ہی آئیں گے جس وقت جماعت کھڑی ہونے لگتی۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنا گوارا نہیں ہے۔ یہ ڈگ ڈگی بجانے والا گزرے تو 200 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن بابا سفید ہو گیا بال، اس کے قرآن کا پیغام دیتے ہوئے، حدیث کا پیغام دیتے ہوئے، اس کے گرد 100 بندہ بھی اکٹھا نہیں ہوتا۔ تو آج ہماری ترجیحات بدل گئی۔ ہم محفل نعت پہ 10 لاکھ روپیہ لگا لیتے، لیکن اپنے گاؤں میں 10 لاکھ کا مدرسہ قائم نہیں کرتے۔ تو ہم پیسے وہاں خرچ کرتے جہاں نفس کو تسکین ملتی ہے۔ آج نعت خواں بک ہو کے آتے ہیں، خطیب بک ہو کے آتے ہیں، ایک نعت خواں کو ہم 1 لاکھ روپے دیتے ہیں گھنٹے کا، لیکن جو عالم دین 5 وقت میں نماز پڑھاتا ہے، بچے پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، ہماری خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے، اس کو پورے سال کا بھی 1 لاکھ نہیں دیتے۔ جس سے بڑھ کے زیادتی کو ہے، اس لیے آج علماء تیار نہیں ہو رہے۔ لیکن وہ وقت بڑا خوبصورت وقت تھا اور علماء کی بڑی قدر تھی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من صافح عالما فکانما صافح، اس نے کسی عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ من زارہ عالما فکانما زارہنی، جس نے کسی بعمل عالم دین کے چہرے کی زیارت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میں محمد کے چہرے کی زیارت کی۔ من جالس عالما فکانما جالسنی، جو کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھا وہ ایسے ہے جیسے میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میرے پاس بیٹھا کل قیامت کو بھی میرے پاس ہی ہوگا۔ تو وہ وقت خوبصورت تھا، علماء کا مقام تھا، علماء کی قدر تھی۔ جب حضرت امام محمد الشبانی گزرے تو مسلمان ہجوم کر کے آ گئے ہمارا امام جا رہا ہے۔ حضرت امام محمد گھوڑے کے اوپر سوار، کتابیں ساتھ ہیں، شگرد ساتھ ہیں، سر پہ امامے کا تاج ہے، چہرے پہ داڑھی کا حالہ ہے، سنت کے مطابق جامع ہے۔ مسلمان ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر بھی کھڑے ہیں، کچھ عیسائی بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے کہ مسلمانوں کا امام جا رہا ہے چلو ہم بھی زیارت کرتے ہیں۔ ایک یہودی نے کہا میں تمہارے امام سے کچھ سوال پوچھ لوں؟ کہا پوچھ لیں۔ ایک عیسائی بولا میں تمہارے ساتھ امام سے مناظرہ کرنا ہے، کہا شوق سے کرو۔ لیکن وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے، جو مناظرہ کرنے آئے تھے، جب امام محمد تک چمکتا چہرہ، روشن پیشانی، سر پہ امامے کا تاج دیکھا تو سارے سوال بھول گئے۔ جو مناظر تھا اس کی نگاہ چہرے پہ پڑی، زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ کہا مسلمانوں نے تم نے تو مناظرہ کرنا تھا، تم نے سوال پوچھنے تھے، تم نے کوئی بات نہیں کی، کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کیا پوچھتے ہو؟ جب ہم نے امام محمد کا چمکتا چہرہ، روشن پیشانی، سر پہ امامے کا تاج، یہ سنت کا پیکر دیکھا ہے تو ہمارے دل نے گواہی دی ہے مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، بڑے محمد کا مقام کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے؟ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ یہ تھے ہمارے علماء، یہ تھے اولیاء اللہ۔ اب طریقت ہے جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو 6 لاکھ بندہ جنازے کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ میڈیا کا دور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پورا بصرہ امڑ آیا۔ آپ کی چارپے کے ساتھ لمبے لمبے بانس بندے ہوئے تھے، لوگ بڑھ بڑھ کے شوق سے کندھا دے رہے تھے۔ جب جنازہ گزرا تو کچھ عیسائی یہودی ہجوم دیکھ کے آ گیا کہ مسلمانوں کا امام جا رہا ہے، چلو ہم بھی آخری خدمت کرتے ہیں، وہ بھی کندھا دینے آ گئے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، ان کی سیرت پڑھیں، جس یہودی کا ہاتھ بانس کو لگ گیا، جس عیسائی کا کندھا بانس کو چھو گیا، اس کے دل سے کفر کا رنگ اتر گیا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے ہمارے پیر، جن کی میتیں بھی لوگوں کو دین دیتی تھی۔ یہ تھے اللہ کے ولی، جن کی لاشیں بھی لوگوں کو کلمہ دیتی تھی۔ اور آج کے پیروں کا کردار لوگوں کو دین کے راستے سے دور کر رہا ہے۔ نگہباں بن کر جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ مجھے پرسوں ترسوں ایک شخص نے کلپ دکھایا کہ نیٹ پہ کلپ چل رہا ہے، ایک پیر صاحب ہے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے اور لباس بھی یہ ہے سنت کے مطابق، پیچھے کوئی موسیقی چل رہی ہے اور وہ ناچ رہے ہیں۔
اور ان کے ساتھ عورتیں بھی ناچ رہی تھی. کوئی عورت ہاتھ چومتی ہے, کوئی پاؤں چومتی ہے, کوئی سینے کے ساتھ لگتی ہے ان کے. تو مجھے اس نے کہا یہ ہے تمہارے پیر؟ میں نے کہا یہ ہمارے پیر نہیں ہیں. پیر تو بڑی دور کی بات ہے, میں تو اس کو اہل سنت سے بھی خارج سمجھتا ہوں کہ یہ اہل سنت سے بھی نہیں ہے. ہمارے پیر دیکھنے ہیں تو دادا جی حجویری کو دیکھو, ہمارے پیر دیکھنے ہیں تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو, ہمارے پیر دیکھنے ہیں تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کو دیکھو. یہ ہے ہمارے پیر, ہم ایسوں کو پیر نہیں مانتے. اقبال نے کہا تھا فقر قرآن احتساب ہست و بود نئے رباب مستی و رقص و سرور. فقر اوریاں گرمی بدر و حنین, فقر اوریاں بانگ تکبیر حسین. اقبال کہتا ہے ڈول کی تھاپک پہ بنگڑا ڈالنے کا نام ولایت نہیں ہے, رنگ برنگے پٹکے پہن لینے کا نام ولایت نہیں ہے, 10 چھاپے پہن کے شام کلندر کے نام پہ دمالے ڈالنا اور گڑولیاں بھرنے کا نام ولایت نہیں ہے. جو قرآنی فقر ہے وہ اپنے من کے محاسبے کا نام ہے. فقر قرآن احتساب ہست و بود نئے رباب مستی و رقص و سرور. فقر اوریاں گرمی بدر و حنین. اقبال کہتے ہیں میں بتاتا ہوں فقر کیا ہے, کھل کے بتاتا ہوں. اقبال کہتے ہیں فقر اوریاں گرمی بدر و حنین, فقر اوریاں بانگ تکبیر حسین. اقبال کہتا ہے بدر و حنین کی گرمی کا نام فقر ہے اور یزید کے مقابلے میں حسین کی للکار کا نام فقر ہے. جو ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا وہ فقیر نہیں ہے. جب پیر میر علی شاہ صاحب گوڑلا شریف والے مرزے کے مقابلے میں آئے تھے تو اکیلے نہیں آئے تھے, بہت سارے درویش علماء کو ساتھ لے کر آئے. ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا کہ آؤ حضور کی عزت پہ حملہ ہوا ہے, مرزے کے مقابلے میں جانا ہے. تو اس نے آگے سے کہا شاہ صاحب ہمیں کیا لگے, ہم تو فقیر لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے جواباً کہا تھا یہ فقیری نہیں ہے, یہ بغیرتی ہے. حضور کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے اور تو کہتا ہے میں فقیر ہوتا ہوں. اسلام ایسی فقیری کو نہیں مانتا جو ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. جس طرح میرے مجدد پاک بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جب اس نے دین الہی قائم کیا اکبر نے, تو آپ نے اس برجست کہا تھا بادشاہ بے دین اعتبار ندانت ملت ماجداگانہ. بادشاہ بے دین ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں, ہماری ملت اور ہے اس کی ملت اور. اقبال خراج پیش کرتا ہے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. حضرت سلطان باہو عارفین علیہ رحمہ ایک بار بیمار ہو گئے. اس وقت پاک و ہند میں ہندو طبیب بہت زیادہ تھے اور اس وقت علاج جو تھا وہ نبض دیکھ کے ہوتا تھا. ایک ہندو طبیب علاج کرنے کی آیا, جب اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا, اس کے ایمان کی نبض چل پڑی. اس نے دوائی دی لیکن آپ کو آرام نہ آیا. ایک اور ہندو طبیب کو بلا لایا, اس نے بھی آ کے نبض دیکھی تو اس کی زبان پہ بھی کلمہ جاری ہو گیا. کئیوں کو ایمان کی دولت ملی. ایک ان کا استاد تھا جس کی حکمت کی شہرت تھی, اس کے پاس مریدین پہنچے کہ حضرت کو آرام نہیں آ رہا, آپ آئیں, آپ کا بڑا تجربہ ہے. تو اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا سنا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اپنا دین ہی چھوڑ دیتا ہے. تو میں ان کا علاج کرتا کرتا اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھا. جب مریدین نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تجربہ ہے, میرے پاس حکمت ہے, علم ہے, ایسے کرو ان کی قمیض لے آؤ اور میں قمیض سونگ کر مرض کی تشخیص کر دوں گا, دعا دوں گا, آرام آ جائے گا. مریدین گئے, حضرت وہ خود نہیں آتا, وہ کہتا قمیض لے آؤ, میں قمیض کو سونگ کر علاج کرتا ہوں. اب قمیض کے بٹن کھول رہے تھے اور ساتھ مسکرا رہے تھے. فرمایا لے جاؤ میری قمیض ہی لے جاؤ. آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. جب وہ قمیض ہندو طبیب کے سامنے گئی ہے, قمیض کو سونگنے کی نوبت نہیں آئی, نگاہ قمیض پہ پڑی, زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا تھا. یہ تھے ہمارے ولی جن کے جسم سے مس ہوئے کپڑے بھی لوگوں کو دین دیتے تھے. جو بوٹی کا پیالہ پی کے علی کے نعرے مارے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ جو نماز کا تارک ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے یہ جو کرامت ہے, کرامت کا انکار
من حیث الکرامت کفر ہے۔ کرامت کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، حضرت مریم کی کرامت کا ذکر ہے، آصف بن برخیہ کا واقعہ ہے، موسیٰ خضر کا واقعہ ہے، اصحاب کاف کا واقعہ ہے، حدیث میں کرامتیں موجود ہیں، کرامت کا انکار نہیں، لیکن یاد رکھیے کرامت جو ہے وہ ولایت کے لیے معیار نہیں، معیار یہی ہے اللہ دین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو نبی پاک نے فرمایا جس کی دیکھنے سے اللہ کی یاد آئے، یہ معیار ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المجوب کے اندر حضرت ابراہیم خواص کا واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو ایک شخص ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ ابراہیم میں نے تیری صحبت میں رہنا ہے۔ کہتے میں نے اس کو دیکھا تو اس کی ہیبت میرے اوپر طاری ہو گئی، جب میں نے اس کے اندر جھانکا تو اس سے مجھے کفر کی بو آئی، تو میں نے اسے کہا کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرے پاس نہ کھانا ہے نہ پانی۔ اس نے آگے سے کہا ابراہیم میں تو تیری شہرت سنی تھی، تیرا نام سنا تھا، اور میں عیسائیوں کا پادری ہوں، اٹلی سے چلا ہوں تیری شہرت سن کے، اور ابھی تک تجھے کھانے اور پانی کی فکر ہے۔ کہتے مجھے بڑا تجسس ہوا کہ یہ عیسائی ہو کر مجھے چیلنج کرتا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ رہا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی یہ بات کرتا رہا، اپنے حساب سے وہ بھی لگا رہا، 8 دن گزر گئے، نہ کچھ اس نے کھایا پیا نہ کچھ میں نے کھایا پیا۔ 8 دن کے بعد اس نے ہاتھ جوڑ دی کہ میری تو ٹانگیں ڈول رہی ہیں، میرے لیے کچھ کرو۔ کہتے میں نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ کہتے جب میں نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اترا، اس میں 2 روٹیاں اور 2 پیالے شربت کے تھے، ایک روٹی ایک پیالہ اس کو دیا، ایک خود کھایا، پھر عبادت کرنے لگے۔ 8 دن پھر گزر گئے، نہ کچھ اس نے کھایا پیا نہ کچھ میں نے۔ اب اس کی حالت پھر کمزور ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ یہ مجھے کسی ازمائش میں نہ ڈال دے، اس دن تو اللہ نے لاج رکھ دی تھی، میں نے پہلے کہہ دیا کہ آج تیری باری۔ اس دن کھانے کا انتظام میں نے کیا تھا، تو بھی عیسائیوں کا پادری، آج تیری باری۔ کہتے اس نے بھی اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیا۔ میں دل ہی دل میں ہنسا کہ اس کے سر رکھنے سے کیا ہوگا، یہ تو کافر ہے۔ کہتے جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اترا، اس میں 4 روٹیاں اور 4 پیالے شربت کے تھے۔ کہتے حضرت کھائیے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا تو مسلمان نہیں، کرامت تو یہ ہو نہیں سکتی، تو یہ استدراج ہے، اور استدراج کا کھانا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ کرامت اور استدراج میں اتنا تھوڑا فرق ہے کہ عام بندہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا کے اندر اڑ کے بھی دکھائے اور وہ شریعت کا پابند نہ ہو، ہم اسے کچھ نہیں مانتے، لیکن یہ کہنے کی حد تک ہے۔ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے، اگر کسی کے دم سے سر درد کا آرام آ جائے ہم اس کو ولی بھی مانتے ہیں، غوث بھی مانتے ہیں۔ بھئی سر درد کا آرام تو پیناڈول کی گولی سے بھی آ جاتا ہے، تو ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا۔ تو یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، تلی پہ سرسوں جمنے والی بات ہے۔ 4 روٹیاں 4 پیالے آسمان سے اتر رہے ہیں، لیکن کہا نہیں کھاؤں گا، یہ کرامت نہیں، یہ استدراج ہے۔ اس نے کہا حضور کھائیے اور آپ کو 2 مبارکیں ہوں۔ کہا پہلے بتا کیا بات ہے؟ کہا جب میں نے سر سجدے میں رکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مالک اگر دین اسلام سچا دین ہے تو 2 روٹیاں 2 پیالے اس کے نام کے بیچ دے، اور اگر ابراہیم تیرا ولی ہے تو 2 روٹیاں 2 پیالے اس کے نام کے بیچ دے۔ آپ کو آپ کی ولایت کی بھی مبارک ہو اور میرے ایمان کی بھی مبارک ہو۔ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ تو استدراج اور کرامت میں اتنا تھوڑا فرق ہے کہ عام بندہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تو جو معیار ہے ولایت کے لیے وہ استقامت ہے، دین کی راہوں پہ چلنے کا نام ولایت ہے۔ حضرت باعث بستامی کا کوئی بندہ مرید ہونے کے لیے گیا، 40 دن وہاں رہا، اور 40 دن کے بعد جب واپس پلٹا تو آپ نے پوچھا آپ نے بتایا نہیں کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت آیا تو میں آپ کا بیعت ہونے کے لیے تھا، مرید ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن 40 دن کے اندر میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ آپ مسکرا پڑے، کہا بیٹا 40 دن کے اندر میرا کوئی عمل، میرا کوئی اٹھنے والا قدم
شریعت کے خلاف بھی دیکھا کہ حضرت یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا مانگتا ہے؟ تو دین کی راہوں پہ چلنے کا نام ولایت ہے، ہوا کے اندر اڑنے کا نام ولایت، تو مکھی بھی اڑتی ہے، چڑیاں بھی اڑتی ہیں، پانی کے اندر تیرنے کا نام ولایت نہیں، وہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے، تو دین کی راہوں پہ چلنے کا نام ولایت ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آپ کو پتا جب داتا دور لاہور تشریف لائے تھے تو ایک ہندو جوگی وہاں بستا تھا، اور جو اس کو نذرانہ پیش نہیں کرتا تھا، دودھ نہیں دیتا تھا، تو جانوروں کے تھنوں سے خون آتا تھا۔ یہ بات سنیے نا، آپ ہے کون؟ ہندو، لیکن وہ کمال دکھاتا، اور پھر وہ آپ کے مقابلے میں آیا۔ جب آپ نے دودھ روکا تو وہ مقابلے میں آ گیا، اس نے جھاڑیوں میں آگ لگا دی، آپ نے اللہ کا لے دی، آگ بجھ گئی، پھر اس نے ہوا کے اندر اڑنا شروع کر دی۔ ہے کون؟ ہندو کافر، لیکن ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، اور آپ نے اپنے جوتوں کو حکم دیا کہ اس کو نیچے لے کر آؤ، تو جوتے گئے باری باری اس کے سر کے اندر بجے۔ جب دماغ ٹھیک ہوا تو وہ نیچے آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ تو ہمارے لیے معیار قرآن ہے، حدیث ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ ولی وہ ہے جب تم اس کے چہرے کی زیارت کرو تمہیں خدا کی یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ سچے سچے لوگوں کی صحبت سنگت نصیب فرمائے، ان کی معرفت نصیب کرے، ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم اپنی اخروی زندگی نور نور کریں۔ یقیناً یہی لوگ جو ہیں یہ معاشرے کا نمک ہیں، اور یہی لوگ رونق ہیں۔ اگر سچے لوگوں کی صحبت سنگت مل جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہر انگریزی ماہ کے دوسرے بدھ مغرب سے عشاء ہمارے گجرات میں کندفشا میرجال میں درس قرآن ہوتا ہے۔ قبلہ استادی مکرم پیر زادہ محمد رضا ساقی مصطفی صاحب تشریف لاتے ہیں درس قرآن دینے کے لیے۔ حسب معمول انشاءاللہ یہ جو آنے والا بدھ 9 تاریخ کو جوار ہے، مغرب سے شام وہاں درس قرآن ہوگا۔ اگر آپ تشریف لیں تو میری آنکھیں آپ کے لیے فرش راہ ہوں گی۔ یقیناً جن لوگوں نے ان کی گفتگو سنی ہے، ان کے سادے اور میٹھے بول دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ تو میں آپ کا منتظر رہوں گا اگر آپ تشریف لائیں تو۔ دوسرا یہ سکن لگی ہے 12 روزہ پروگرام میں ادھر اپنی مسجد میں کر رہا ہوں گجرات میں، فجر کے بعد ہوگا 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک۔ ہر روز آنا اتنی دور سے ممکن نہیں، کسی ایک دن اگر آپ تشریف لیں تو مجھے اس بات کی خوشی ہوگی۔ فجر وقت 6:15 سے 7:15 تک 1 گھنٹے کا پروگرام ہے۔ یہ جو ہمارے دروس قرآن ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ وقت نہ لیا جائے، اور جو ہماری محافل جو ہے وہ رات کو دیر سے شروع ہوتی ہیں اور رات گئے تک محفل ہوتی ہے، تو ساری رات محفل میلاد ہوا، ساری رات محفل نعت ہوئی، لیکن صبح فجر کی نماز بھی نہیں۔ پکے لوگ نمازی جو ہوتے ہیں وہ بھی فجر وقت رہ جاتے ہیں، ہر 3 بجے سویا وہ کیسے فجر ہوتا ہے؟ تو ہم جو اپنی محافل ادارت المصطفیٰ کے تحت ہوتی ہیں اتنے ہی وقت ہوتا ہے، اور اس میں جو پچھلا سٹائل ہے ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ ہم لنگر کا بھی اہتمام کریں، میں نے کہا درس قرآن کے اندر جو ہے وہ لنگر ہمارا نہیں ہوتا، ہم یہی ہے کہ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیان ہوتا ہے، اور لنگر کا جو ہوتا ہے مسلم رمضان شریف میں افطاری کے وقت ہوتا ہے، اور جو ربیع الاول میں ہوتی ہے اس میں لنگر ہوتا ہے۔ باقی دنوں میں دروس قرآن کے موقع پہ ادارت المصطفیٰ کے تحت جو درس قرآن ہوتے ہیں ان میں لنگر نہیں ہوتا۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ پیغام جو قرآن پاک کا ہے، قرآن کی خوشبو، یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آپ سارے دائی بن جائیں، دعوت دیں۔ یہ ماہانہ درس قرآن آپ کے پاس شروع ہوا، زندگی رہی تو آپ کے پاس آنا جانا رہے گا، تو آئندہ درس قرآن پہ آپ دوست احباب کو بھی دعوت دیں، اور مغرب کی نماز با جماعت ادا کریں۔ میں نے بھی ادھر ہی مغرب پڑھی ہے، اور کوشش کروں گا اگلی بھی زندگی رہے تو ادھر ہی پڑھوں، تو فوراً ہی تلاوت نہ تو اس کے بعد بیان ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی حبیب سیدی محمد وآلہ وسلم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمات سے بھر دے۔ اے اللہ جو آئے ہیں سب کو برکتوں سے مالا مال کر دے۔ جن علماء نے سرپرستی فرمائی مالک ان کے علم و عمل خلوص میں مزید برکت عطا فرما۔ مولا کریم جن جوانوں نے درس قرآن کا انعقاد کیا، دعوت دی، مولا کریم ان کی دنیا بھی بہتر کر دے، ان کی آخرت بھی بہتر کر دے۔ درس قرآن کے لیے جن لوگوں نے مالی معاونت کی ہے تشہیر کے لیے، دیگر معاملات کے لیے،
مالک ان کو رزق حلال رزق وسیع عطا فرما۔ ایک شخص کے بارے بتایا گیا کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی، مولا کریم ان کی قبر کو روشن منور خوشبودار اور ٹھنڈا کرتے، ان کی اخروی زندگی نور نور کرتے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا کریم ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جن کی زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق دیتے۔ الہی جئیں تو شان سے، مریں تو ایمان سے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔